درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئی بات سمجھ میں؟ الحمدللہ رب العالمین. میں نے عرض کیا الحمدللہ ایک دعویٰ ہے، اس کا دلیل ایک تو یہ ہے کہ رب العالمین رب ہے جہانوں کا، جہانوں کو پالنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فکر ہوئی، گھر والوں کی فکر ہوئی، انسان ہے، بشری تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پتھر کو لاٹھی لگا، لاٹھی مار پتھر کو، پتھر ٹکڑے ٹکڑے، پھر لاٹھی ماری اور ٹکڑے، پھر لاٹھی ماری اور ٹکڑے، ایک پتھر کو 3 تہہ ہو گئے، 3 دفعہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ان پتھروں کے اندر سے، وہ تیسرے پتھر کے اندر سے کیڑا نکلا، اس کے منہ میں سبز پتا. کیا پتا تھا؟ سبز پتا. کس نے، کون کھلا رہا تھا؟ کون کھلایا؟ اللہ کی. یہ رب ہے جہانوں کا، سب کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے. یہ دلیل ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اس کے لیے تعریفیں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ رب ہے جہانوں کا. چلو سبحان اللہ. ایک تو رب ہے جہانوں کا، جہانوں کو پالنے والا ہے. دوسرا یہ کہ رحمان ہے. تیسرا یہ کہ رحیم بھی ہے. جو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے. کیا ہونا؟ اللہ تبارک و تعالی گویا کہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، تو میری رحمان اور رحیم سے تم فائدہ لے لو. چلو سبحان اللہ. جب میں رحمان اور رحیم ہوں تو تم فائدہ لے لو، فائدہ لے لو. میں رحمان ہوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو. میں رحمان ہوں، گناہ ہو گئے توبہ طائب ہو جاؤ، ساری زندگی کے گناہوں کو میں معاف کروں گا. میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. کیا معنی؟ میں رحمان اور رحیم ہوں، تم مجھ سے فائدہ لے لو، میری رحمت سے فائدہ لے لو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جس طرح میں رحمان ہوں، جس طرح میں رحمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم بھی ہے میرے بندو، تم بھی رحمت والی صفت اپنا لو، تم بھی رحمت والی صفت اپنا لو. تم بھی زمین والوں پر رحم کرو. جس طرح میں رحمان اور رحیم ہوں تو تم بھی زمین والوں پر رحم کرو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرو. الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے. یہ پرندے، یہ جانور، یہ کیڑے مکوڑے کس کی عیال ہے؟ جو کس کا عیال ہے؟ چلو نا بھائی، اللہ کا عیال ہے. تو کس کا عیال؟ اللہ کا عیال ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ایک عورت تھی جہنم میں جل رہی تھی. پوچھا گیا کیوں؟ کہ بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. یہ جو جانور آپ کے پاس ہیں، جو پالتو جانور ہیں، ان کا خیال کیا کرو، ان کا خیال کرو کہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق کو ایذا نہیں پہنچانا، تکلیف نہیں پہنچانی. تو فرمایا کہ میں رحمان ہوں اور رحیم. جب میں رحمان ہوں تو میری رحمت سے فائدہ لے لو. ایک تو یہ فائدہ نکلنا ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ تم بھی میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی زمین والوں پہ رحم کر.
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے۔ یاد کرنا، جو رب ہے جہانوں کا، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بندے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا حمد کرے۔ جو بندے کا کام ہی یہ ہے کہ حمد کرے، ہر لمحہ حمد کرے، شکر کرے۔ ایک ہے حمد، ایک ہے شکر، تیسری کوئی بات ہی نہیں۔ بس حمد کرے بندہ پھر بھی اجر مل رہا ہے، صبر کرے پھر بھی اجر مل رہا ہے، کوئی تیسری بات ہی نہیں ہے۔ اگر حمد کرے گا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اے میرے بندے تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دے دوں گا۔ زیادہ دے بہت سے ایسے ہم دیکھے ہوں گے آپ نے، گھر میں روزانہ آلو کھاتے ہیں، گھر میں روزانہ آلو لے آتے ہو، روزانہ دال کھا کر تنگ آ گئے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ اللہ کی رزق کی ناشکری کرتے نہیں کرتے؟ ارے تمہیں دال تو مل رہی ہے، تمہیں روزانہ آلو تو مل رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ بھی تو ہوں گے، ایسے خاندان بھی ہوں گے جہاں ان کو یہ نعمتیں، جہاں دال بھی نصیب نہیں ہو۔ ایسا ہے نہیں کہ شکر تو کرو، تمہاری جیب میں کچھ پیسے تو ہیں، شکر تو کرو کہ تمہاری تنخواہ 10,000 ہے، 20,000 ہے، شکر تو کرو۔ جن کی جیب میں پیسہ ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ شکر تو کرو کہ اتنے جوڑے کپڑوں کے ہیں، صبح کا ناشتہ الگ مل رہا ہے، دوپہر کا کھانا الگ مل رہا ہے، رات کا کھانا الگ مل رہا ہے، شکر تو کرو۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جس کو جو ناشتے سے محروم ہیں، دوپہر کے کھانے سے محروم ہیں، جو رات کے کھانے سے محروم ہیں، قحط کا عالم ہے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں۔ شکر تو کرو اللہ تعالیٰ نے جسم صحیح سالم دیا، چلو سبحان اللہ، صحیح سالم جسم دیا، اللہ تعالیٰ نے صحیح دماغ دے دیا، سمجھنے کی قوت دے دی۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو جسم تو صحیح ہے لیکن ان کا دماغ صحیح نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو دماغ تو صحیح نہیں، جسم ان کا لاغر ہو چکا ہے، بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں آپ کے جسم تو صحیح ہے، آپ تندرست تو ہیں، بہت سے ایسے جن کے اوپر فالج گر گیا، جن کے اوپر فالج گر گیا ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ شکر تو کرو اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ بہت سے ایسے ہیں جو مسجد میں نہیں آ رہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دے دوں گا۔ شکر تو کرو۔ ایک شکر، اگر صبر کرو گے تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو بندہ شکر کرے پھر بھی اجر مل رہا ہے، صبر کرے پھر بھی اجر مل رہا ہے۔ اور مومن کو اللہ کی طرف سے غیبی مدد ملتی ہے۔ اگر مسلمان ہے، اگر مومن ہے تو غیبی مدد ملتی ہے۔ کیسے؟ درود شریف پڑھے آپ سارے ساتھی بلند آواز سے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے، ایک مسلمان مجاہد کافر کے پیچھے پڑا، کافر بھاگ رہا ہے، کافر بھاگ رہا ہے۔ کیا عالم تھا عزیزو، کیا عالم تھا کہ مسلمان کافروں کو بھگاتے تھے،
کافروں کو بھگاتے تھے، کیا عالم تھا. آج کیا عالم ہے کہ کافر مسلمانوں کو بھگا رہے ہیں، کافر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. وہ انصاری مجاہد ہے، وہ پیچھے پڑا ہے کافر کے، کافر آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے. آواز سنی، اے حضور حضور آگے بڑھ آگے بڑھ. آواز سنی، تھوڑا جو آگے چلے کہ وہ کافر وہ مشرک مرا پڑا ہے. سب کے تو سبحان. اس کے حملے سے پہلے ہی مر گیا اور دیکھا تو اس کا چہرہ پھٹا ہوا ہے. گھوڑے کی آواز سنی، اس صحابی نے گھوڑے کی آواز سنی ہے تو آگے بڑھ. یہ واقعہ آ کر آپ صاحب کی خدمت میں صحابی آیا، یا رسول اللہ کافر کے پیچھے پڑا، آواز میں نے سنی، مجھ سے پہلے کافر مر چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آئے تھے، یہ مدد اللہ کی طرف سے آئی تھی. فرشتے نے اس کو ختم کر دیا. غیبی مدد ملتی ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو غیبی مدد. بخاری شریف کا واقعہ ہے، ایک عورت تھی سیاہ فام، جاریت تھی، نوکرانی تھی، کسی قبیلے میں شادی ہوئی. ایک دلہن تھی، اس کا سونی جو زنجیری تھی، کیا کہتے ہیں اردو میں زنجیری کو؟ لاکٹ. سونی وہ زنجیری وہ گر گئی. اس کی جو گر گئی، اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ وہ چیل پرندہ ملے گئے اور چوری کا الزام لگایا اس عورت پر، تو نے چوری کی ہے. سمجھنا، بخاری شریف کا واقعہ ہے، بخاری شریف حدیث مبارکہ. کیا مانا؟ شادی ہوئی، وہ دلہن کی وہ جو زیور تھا، سونا تھا، چیل نے سمجھا کوئی گوشت ہے، گوشت سمجھ کے اٹھا لیا. اب ان کو کیا پتا کہ چیل لے گئی. الزام لگا اس سیاہ فام عورت پر، تو نے یہ چوری کی ہے، زیور تو نے اٹھایا ہے. وہ قسم اٹھا دی، میں نے تو نہیں اٹھایا. تھی کافرہ، میں نے تو نہیں اٹھایا. کہ تلاشی دے دو. اب تلاشی لے رہے ہیں، اس میں تلاشی لے رہے ہیں، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ ہے کہ شرمگاہ کی بھی تلاشی لے لی. شرمگاہ کی بھی تلاشی لے لی. جب تلاشی لے رہے تھے اس وقت چیل نے آ کر وہ زیور پھینک دیا. چیل نے آ کر وہ زیور، وہ زنجیریں پھینک دی. تمہارا تو یہ زیور یہ اٹھا لیا، وہی چیز تھی. تو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، سمجھا نہیں، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہے، وہ عورت میرے پاس آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عجائب میں یوم الوشا من عجائب ربنا، اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس الزام سے بری کر دیا. ایک صحابی گھر میں آئے، کچھ ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے گھر میں، گڑبڑ ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کچھ بھی نہیں ہے. باہر جنگل میں چلے گئے. کیا مانگا ہوگا، عاجزی کی ہوگی، کتنی عبادت کی ہوگی. صحابی ہے، کیا مرتبہ ہے عزیزوں، کتنی عبادت کی ہوگی، کتنا اللہ سے مانگا ہوگا. وہ عورت، اس کی بھی نیک صالح عورت تھی. اس نے وہ جو چکی تھی، اس چکی کو صاف کیا. کیا دونوں سبحان اللہ، چکی کو صاف کیا. وہ تندور تھا، وہ تندور کو بھی صاف کیا.
گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ وہ صحابی آیا، عبادت سے فارغ ہو کر آیا تو گھر میں جو پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے، تو گھر والوں نے کہا الحمدللہ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ چکی خود بخود چل رہی ہے اور تندور میں روٹیاں پڑی ہیں، تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ صحابی جو آیا چکی کو اوپر اٹھا لیا، چکی کو اوپر اٹھا لیا، دیکھا آٹا ہی آٹا ہے، آٹا ہی آٹا ہے، تندور میں روٹیاں ہی روٹیاں ہیں۔ یہ واقعہ آ کر آپ صاحب کی خدمت میں آیا اور واقعہ سنایا، یا رسول اللہ میں باہر گیا دعا کے لیے، عاجزی کر رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، گھر میں میری بیوی وہ بھی 1 سالیہ، سمجھے نہیں، اور میں نے چکی کو اٹھایا، آٹا نکل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چکی کو تو نہ اٹھاتا تو قیامت تک چکی سے آٹا نکلتا تھا۔ کیا بات ہے عزیز، تو مومن کی غیبی مدد ہوتی ہے، تو مومن کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ اسی طرح فلسطین کے مسلمان، حماس کے مجاہدین، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرما رہا ہے۔ کہ دونوں سبحان اللہ، کیسے پتا ہے آپ کو؟ وہ تو سولن آبادی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اتنی تک یہاں تک کہ 15-16 ہزار سے زیادہ شہید ہو گئے، سمجھا نہیں؟ مجاہدین کو ارے تمہیں مارنا ہے تو مجاہدین کو مقابلہ کرو، مجاہدین سے، مجاہدین کا مقابلہ، سولن آبادی کو تاڑ تاڑ کر مار رہے ہیں۔ انہوں نے خود کہا، میڈیا کھول کر دیکھیں، اخباریں دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے اتنے جنرل ہیں وہ مارے گئے ہیں اور گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہودی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے اتنے جنرل جو نیتن یاہو یہودی صدر وزیر اعظم ان کے دائیں اور بائیں بازو تھے، وہ جنرل حماس کے قبضے میں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے فقط اتنے جنرل گرفتار ہیں، اتنے جنرل گرفتار ہیں۔ ان اندھوں سے اگر پوچھے کوئی، دنیا ان پر ہنس رہی ہے، جنرل تک یہ کیسے پہنچے مجاہد؟ بھائی جنرل تک کیسے پہنچے بتائے گا کوئی؟ بھائی جنرل تو سپاہیوں کے بیچ میں ہوتا ہے نا، سپاہیوں کو مار کر جنرل تک پہنچے ہیں نا۔ چلو سبحان اللہ، سپاہیوں کو جہنم رسید کر کے پھر تو جنرل تک پہنچے ہیں۔ جنرل ایسے تو نہیں ملا ان کو، بہت سے جنرل جو پکڑے ہیں سپاہیوں کو مار کر پھر جنرل تک پہنچے ہیں، اور یہ کہتے ہیں فقط ہمارے جنرل گرفتار ہیں۔ یہ غیبی مدد ہے۔ چلو مجاہدین کی غیبی مدد ہو رہی ہے عزیزوں، اور بہت سے وہ میزائل پھینک رہے ہیں، میزائل نہیں پھٹے، میزائل نہیں پھٹے۔ عزیزوں جہاد کی تیاری کریں، جہاد کی تیاری کریں، ہو سکتا ہے آج نہیں کل، اس سال نہیں دوسرے سال جہاد کا اعلان ہو جائے، جہاد کا اعلان ہو جائے۔ ہمارے پڑوسی ملک جنہوں نے مساجد کو مندروں میں تبدیل کر دیا، چلو استغفر اللہ، مساجد بابری مسجد شہید کر کے مندر بنایا، جو جہاد کی تیاری کریں انشاءاللہ بابری مسجد کو تعمیر کریں گے ہم۔ یہ نہ کہنا پھر مجھے تو کلاشن آتی نہیں ہے، اسلحہ چلانا نہیں آتا، میں تو کمزور ہوں، تو پہلے سے جہاد کی تیاری کریں۔ آج نہیں تو جہاد ہوگا، آج نہیں تو کل، اس سال نہیں تو دوسرے سال، کافروں کے ساتھ لڑائی ہوگی، کافروں کے ساتھ لڑائی ہوگی، اور انشاءاللہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہوگا، اسلام پر کوئی چیز بلند نہیں ہوگی، اسلام بلند ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے مجاہدین امام مہدی کی صف میں شامل ہوں گے، جو امام مہدی کی شامل میں فوج میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو تیاری کر لیں، ایسا نہ کہیں کہ میرا نشانہ تو سیدھا نہیں ہے، تو نشانہ پہلے سے سیدھا کریں، اپنے آپ کو چوک اور چوبند رکھیں، سمجھے صحیح؟
जहाद जारी रहेगा। जहाद का तकाजा है, जहाद फर्ज हो चुका। जो जहाद फर्ज हो चुका, वो जो आसपास के मुल्क हैं वो गाफिल हैं, उनको गाफिल कहो, उनको बेअकल कहो, कुछ भी आप उनको सुने, उनके ऊपर जहाद फर्ज हो चुका। अगर वो जहाद नहीं कर रहे, उनके मुल्क के साथ जो दूसरे मुल्क मिल रहे हैं उनके ऊपर जहाद फर्ज हो चुका। याद करना, ये वो अल्फाज हैं जो मौलाना तकी उस्मानी साहब ने बयान किए हैं, मैं आप तक पहुंचा देता हूं। उनके ऊपर जहाद फर्ज हो चुका। मिस्र है, शाम है, लेबनान है, सऊदी अरब है, उनके ऊपर जहाद फर्ज हो चुका। यमन पर जहाद फर्ज हो चुका। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनके पड़ोस में जो मुल्क हैं, यहां तक अगर वो भी नहीं कर रहे, उनके पड़ोस में दूसरे मुल्क हैं, अगर वो भी नहीं करें, उनके करीब जो बैद मुल्क हैं उनके ऊपर जहाद फर्ज हो चुका है। हमारे ऊपर, आपके ऊपर जहाद फर्ज हो चुका है। जानी नहीं तो माली कुर्बानी करें, तो जाने नहीं तो जिस तरीके से भी हो सके फलस्तीनी मुजाहिदीन की मदद करनी है। कौन करेंगे? नहीं करेंगे। बहुत सी तंजीमें हैं कराची में, पाकिस्तान में बहुत सी तंजीमें हैं, और उनके हाँ अपना माल अपना जमा करें, अपनी जेब खर्ची वहां जमा करें कि इंशाल्लाह वहां पहुंच जाएगी। पता है आपको, पहले जो हमने, हमारी जमातें मौलाना फजल रहमान ने, चलो सुभान अल्लाह, पहले हमने जमा कराया 2 अरब के लगभग पैसे पहले हम्मास के रहनुमा को मोड़ता जमा कराए। अल्लाह ताला हम सबको मुजाहिदीन की मदद करने की तौफीक अता फरमाए।